دو مسئلے تقلید کے سلسلے میں اور مبتلا بہ مسائل میں سے آج کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اعلم مجتہد فقیہ کو پہچاننے کے لیے تین طریقے شریعت نے احکام شریعت میں بیان ہوئے ہیں۔ پہلا طریقہ شخصی پہچان ہے کہ ایک انسان خود اہل علم ہے اور وہ اپنے مجتہد کو فقیہ کو پہچان سکتا ہے کہ کون بہتر ہے، کون اعلم ہے، کون عدل ہے، اور اسی شخصی پہچان کی بنیاد پر وہ تقلید کرے مجتہد کا انتخاب کر کے، تو اس کی وہ تقلید صحیح ہے۔ اور دوسری چیز شہرت ہے۔ اگر ایک انسان شخصی پہچان نہیں رکھتا، خود اہل علم میں سے نہیں ہے یا اسے نہیں معلوم کہ کون سا فقیہ عادل ہے، اعلم ہے اور دوسروں سے بہتر نہیں معلوم، لیکن شہرت ہے، مشہور ہے، شہروں میں، ملکوں میں، مؤمنین کے درمیان اس قدر مشہور ہے کہ یقین آور ہے، آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہو نہ ہو یہی مجتہد سب سے عالم ہے اور سب سے بہتر ہے۔ یعنی اہل خبرہ کے درمیان اس قدر اجتہاد اور عالمیت میں مشہور ہو کہ تمام جاننے والے اہل علم حضرات وغیرہ وغیرہ اس مجتہد کی تائید کرتے، سب میں مشہور ہے۔ تو جب آپ کو اہل خبرہ اور اہل علم کے سبب یقین ہو جائے کہ فلاں مجتہد عالم ہے، فقیہ ہے، بہتر ہے، تو آپ کے لیے ثابت ہو جائے گا کہ وہ فقیہ ہے، عالم ہے اور اس کی تقلید کرنا ضروری ہے۔ یہ دوسرا راستہ۔ تیسرا راستہ شہادت عدلین ہے۔ اگر انسان ایک ایسی جگہ پر موجود ہے کہ جہاں پہ اہل خبرہ کے بارے میں نہیں معلوم، خود بھی شخصی پہچان نہیں رکھتا، اب وہاں دو عادل اہل خبرہ میں سے جاننے والے عادل انسان گواہی دے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ فلاں مجتہد عالم ہے اور بہتر ہے دوسروں سے، اگر آپ کو یقین حاصل ہو جاتا ہے بشرطے کہ دو اور جو ہیں عادل عالم ان کی مخالفت نہ کرے۔ اب دو عالم عادل نے گواہی دی کہ فلاں مجتہد مظاہر اللہ سیستانی مثلا دوسرے تیسرے آیات اعظام میں سے کسی کے بارے میں کہ عالم ہے، بشرطے کہ دو اور عالم عادل مخالفت نہ کریں، تو آپ کے لیے ثابت ہو جائے کہ آپ اس کی تقلید کر سکتے ہیں۔ حضرت آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ ایک قابل اطمینان اہل خبرہ کی گواہی بھی ثابت کافی ہے۔ ایک عالم باعمل عادل جس پر آپ کو بھروسہ ہے، اعتماد ہے، وہ بھی کہے کہ فلاں مجتہد عالم ہے، عادل ہے، آپ اس کی تقلید کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے تو آپ اس کی تقلید کر سکتے ہیں۔ اب چوتھا راستہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم عام لوگوں سے جنہیں نہ مجتہد کا پتہ ہے، نہ اہل خبرہ کا پتہ ہے، نہ جن چیزوں کا معلوم نہیں ہے، ان سے پوچھ کر تقلید نہ کریں، وہ آپ کو گمراہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو لہذا بعض اہل علم کی گواہی سے بھی یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے۔ مبتلا بہ احکام میں سے دوسرا یہ ہے کہ مجتہد کا فتویٰ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو رائج طریقہ ہے وہ غلط ہے۔ وہ غلط اس لیے ہے کہ کوئی بھی شخص آ کے کچھ کہہ دیتا ہے، دوسرے سن لیتے ہیں۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا اکثر دو جاہل احکام شرعیہ میں لڑ رہے ہوتے ہیں کہ دونوں کو نہیں معلوم ہے، ایک کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے، اور میڈیا پر ہی بہت ہے اس قسم کے جھگڑے۔ تو یہ طریقہ، پہلا طریقہ یہ کہ مقلد خود اپنے مجتہد کی زبانی خود سنے۔ مثلا آپ نجف میں رہتے ہیں، آپ قم میں رہتے ہیں، آپ مشہد میں رہتے ہیں، اپنے مرجع تقلید کے سامنے وہ احکام بیان کرتا ہے اور آپ سن لیتے ہیں، آپ کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ نے خود سنا ہے ان کی زبان سے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دو عادل عالم افراد بتا دیں آپ کو، دو عادل افراد عالم بتا دیں کہ اس مجتہد کا فتویٰ یہ ہے، وضو اس طرح کرنی ہے، جو ہے طہارت اس طرح سے ہونی چاہیے، وضو غسل اور جو ہے میت کے جو ہے غسل دفن حنوط وغیرہ وغیرہ کا طریقہ یہ ہے۔ دو عالم عادل اگر بیان کریں، یہ دوسرا۔ تیسرا طریقہ ایک مورد اطمینان شخص آپ کو بتا دیں، ایک ایسا شخص جو احکام شرعیہ جانتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ شخص غلط مسئلہ بیان نہیں کرتا، ایک شخص جس پر آپ کو اطمینان، یہ بھی کافی ہے۔
اور چوتھا راستہ یہ ہے کہ مورد اطمینان کتاب میں آپ نے دیکھ لیا، اپنے مرجع تقلید کا جو رسالہ عملیہ ہے جسے ہم توضیح المسائل کہتے ہیں، اس میں آپ نے دیکھ لیا وہ کتاب جس پر آپ کو اطمینان ہوگی یہ کتاب صحیح ہے، اسے کسی 2 نمبر افراد جو ہے بندوں نے نہیں چھاپا ہے، اس میں جو ہے غلطیاں نہیں ہیں، مثلا آپ کو اطمینان ہے یہ رسالہ صحیح ہے، اس میں دیکھ لیا آپ کے لیے حجت ہے اور آپ اس رسالے پہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ چوتھا طریقہ۔ پانچواں طریقہ استفتاء کرتے ہیں، آپ سوال بھیجتے ہیں اپنے فقیہ کے پاس اپنے مورد ابتلا مسائل کے بارے میں، وہ آپ کو جواب لکھ کر دے دیتے ہیں، آپ کے لیے ثابت ہے کہ یہ میرے مجتہد کا فتویٰ ہے۔ اور چھٹا طریقہ ہے کہ کچھ مورد اطمینان افراد بیان، بعض مؤمنین جو متدین ہیں جن پر آپ کو اطمینان ہے کہ یہ لوگ غلط مسائل بیان نہیں کرتے، انہوں نے بیان کیا، 1 2 3 4 افراد مؤمنین نے بیان کیا اور آپ کو یقین ہوا کہ یہ لوگ صحیح مسئلہ بیان کر رہے ہیں اور آپ کو اطمینان ہوا تو آپ عمل کر سکتے۔ یہ 6 طریقے ہیں۔ لہٰذا ہر کس و ناکس سے سوال نہ کریں اور ہر کسی کے بیان کرنے پر آپ جو ہے وہ سراسیمہ بھی نہ ہو جائے۔ بعض نوجوان آ جاتے ہیں، مجھے کسی نے کہا کہ آپ کی نماز غلط، میں کیا کروں؟ بھائی آپ کو اپنے مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے۔ ایک شخص نے کہا آپ کی نماز غلط ہے اور آپ کہیں گے آپ شک میں کیوں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ اس سے پوچھ تو لیں کہ کیسے غلط ہے۔ جس نے بھی مسئلہ بیان کیا اس سے آپ تقاضا کریں گے یہ مسئلہ کہاں سے آپ نے بیان کیا ہے، کس رسالے میں ہے، کس فقیہ کا جو ہے آگے آپ فتویٰ بیان، حتیٰ علماء سے سوال کریں کہ آپ کہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ اگر مجھے اس کا ریفرنس چاہیے تو ایک عالم کو چاہیے کہ وہ بیان کرے کہ اس کا ریفرنس یہاں پر ہے، اس کتاب میں ہے، اس رسالے میں ہے، یہاں پہ ہے، یہ مسئلہ نمبر ہے۔ جو شخص یہ بیان نہیں کر سکتا اسے مسئلہ بیان کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو لہذا مومنین سے خاص کر جوانوں سے گزارش ہے کہ ہر کس و ناکس سے نہ پوچھیں اولاً، دوماً ہر کس و ناکس جو کچھ بیان کرے اس پر اصلاً اعتماد نہ کریں، آپ اعتنا نہ کریں، اس پہ پرواہ ہی نہ کریں، آپ بولتے رہیں۔ آپ کو اپنے مسئلے پہ یا کہ آپ نے سیکھ لیا رکوع اس طرح سے ہے، سجود اس طرح سے، وضو اس طرح، آپ کو پتہ ہے اب آج ایک سن کہ آپ کا وضو باطل ہے، آپ کیوں سراسیمہ ہو جاتے ہیں؟ آپ کا سراسیمہ ہونا اور شک میں پڑنا اس بات کی دلیل ہے آپ نے صحیح طریقے سے مسئلے کو یاد نہیں کیا ہے، حکم کو آپ نے صحیح طریقے سے نہیں دیکھا، ورنہ آپ کس لیے سراسیمہ ہو جاتے ہیں، کس لیے شجپن میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ایک عام شخص نے بتا دیا کہ آپ کا مسئلہ غلط ہے، کسی نے کسی کی قمیص پہ مثلا تصویر دیکھ لیا، پیچھے سے فتویٰ لگا تمہاری نماز باطل ہے، وہ بیچارہ نوجوان پریشان ہو جاتا ہے کیا واقعی میری نماز باطل ہے؟ تو ہر شخص جو مسئلہ یہاں پہ آپ کو معلوم عرض کیا، ایک علاج معالجے کے بارے میں کوئی شخص پرواہ نہیں کرتا، ایک مسئلے کے بارے یہ دونوں بالکل اوپن کھاتا ہے۔ اگر ایک شخص بولے مجھے یہ بیماری ہے، دوسرا شخص فوراً بتائے کہ آپ یہ دوا استعمال کریں، اب ہو سکتا ہے کہ آپ کی دوا سے وہ بندہ مر جائے، تو یہ حرام ہے شرعاً، جب تک آپ کو علم نہ ہو کہ اس مرض کی یہ دوا، مرض کی تشخیص آپ نہیں، علاج کرنا حرام ہے، اسی طرح مسئلہ بیان کرنا بھی حرام ہے۔ اگر معلوم ہو جائے کہ اب تک غیر عالم کی تقلید کرتا رہا ہے، آج اگر پتا چلا ہم میں سے کسی کو کہ اس مجتہد کی میں تقلید کرتا تھا وہ عالم نہیں تھا، تو آج سے ہمیں عالم مجتہد کی تقلید کرنا واجب ہے۔ آج تک بے خبری میں جو کیا وہ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد عالم مجتہد کی تقلید کرنا چاہیے۔ آخری مسئلہ یہ کہ اگر ایک مدت تک بغیر تقلید کے ہم نے اعمال انجام دیا، نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے روزے رکھے ہیں، خمس و زکوٰۃ دیے ہیں وغیرہ وغیرہ، ایک عمر مثلا 10 سال 20 سال 15 سال 1 سال 2 سال، آج پتا چلا کہ میں نے تو کسی کی تقلید کی ہی نہیں ہے، تو اب اس کے اعمال اس صورت میں صحیح ہوں گے کہ اسے کسی طرح سے پتا چلے کہ میرے اعمال واقع کے مطابق ہے، علم الہی کے مطابق ہے، احکام واقعی کے مطابق ہے، کسی طرح سے مثلا وہ اس نے خود اجتہاد کیا، معلوم ہوا کہ میرے اعمال درست ہے، یہ ایک طریقہ ہے کہ اس کے اعمال درست ہوں گے۔ اگر ایسا نہ ہو تو موجودہ مجتہد جو فقیہ ہے، جامع الشرائط ہے، اس کے فتووں کے مطابق ہوا تو آپ کے وہ اعمال درست ہیں۔ اگر ان کے فتووں کے مطابق نہ ہوئے وہ اعمال تو پھر وہ اعمال آپ کو دوبارہ سے بجا لانے ہوں گے۔